السلام علیکم. محمد رضا صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ایوارڈ کیا میرٹ پہ دیے گئے اور لینے اور دینے والے کیا شرمندہ ہیں؟ ایک میں نے سوال چھوڑا ہے, اس پہ ڈیبیٹ چل رہی ہے, تو چلتی رہے گی. لیکن اچھا چلیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں. پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہو گیا ایک ویڈیو لگانے پہ. پاکستان میں آزادی اظہار رائے کا یہ حال رہ گیا. آپ اندازہ لگائیں, یعنی یہ کون سی اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں؟ یہ جواب تو حکومت وقت ہی دے سکتی ہے. کیا ہونا ہے, کس طرح باتیں ہیں. عیسیٰ نقوی نے ایک سوال اٹھایا ہے, دونوں راستے دیکھ, دونوں بھی ایشوز پہ بات کریں گے کیا ہونا ہے. اور سراب برکت کو ایف آئی اے نے طلب کر لیا ہے. کیوں طلب کیا اور اسے کیا کرنا چاہیے؟ پہلے سراب برکت کے حوالے سے سیاست.pk میں ایک سین وائس ہے, کھل کے بات کرتا ہے, ایک ایک پوائنٹ کو دیکھتا ہے. لیکن پاکستان میں آپ کو پتہ ہے آزادی اظہار رائے کا گلا گھونٹ دیا گیا. صحافیوں کو گرفتار کرنا, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو گرفتار کرنا, کریں آپ, یہ نہیں ہے. لیکن کسی کی اظہار رائے سے اگر سوال اٹھاتا ہے تو کیا سوال اٹھانا ایک جرم ہے؟ کیا کوئی بات کرتا ہے تو بات کرنے کے کیٹر کر کے جواب دینا آپ. لیکن آپ دبانا کیوں چاہتے ہیں؟ آپ آواز بالکل دبانا چاہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کو 2022 سے لے کر اب تک کیا حالات رہے ہیں وہ یاد رکھیے گا. مشکل حالات میں رہی, لڑائی لڑی, پاکستان تحریک انصاف کو توڑا, ٹی وی میں انٹرویو دیے اور کئیوں نے پریس کانفرنس کی, لیکن پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک اپنی جگہ برقرار رہا. بڑی کوشش کی اس کو گرانے کی, وہ نہیں گر سکا. لوگوں کی محبت عمران خان سے بڑھتی رہی. اختلاف رائے ہوگا ان کا طریقہ کار سے یا باقی چیزوں کے حوالے سے. سوشل میڈیا پہ ساری باتوں کو بھی سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایک بہت بڑی طاقت, آپ کو پتہ ہے جب سمبل لے لیا گیا, جہیز کا سامان بانٹا گیا, اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف جہیز کے سامان کی وجہ سے الیکشن جیت گئی. اور فارم 47-45 کی جو جیت ہے وہ عارضی ہے, چل رہی ہے. اس کا مقابلہ جو کوئی بھی کر رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے, سارا کچھ سامنے ہے. فیصلہ آپ لوگوں پہ کرنا کیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے, میں مختلف ٹی وی چینل پہ بات کرتا ہوتا ہوں, میں کہ 21 سال اسٹیبلشمنٹ نے لائے عمران خان کو لانے کے لیے. اسٹیبلشمنٹ اب لانا ہے تو وہ تو دنوں میں, گھنٹوں میں فیصلہ ہوتا ہے. آپ کے سامنے 8 فروری کو کیا تھا اور 9 فروری کو رزلٹ بدل گیا, سارا کچھ سامنے ہے. اور پھر وہ اسٹیبلشمنٹ کے پنجے اتنے مضبوط رہے کہ 2/3 اکثریت دے دی آپ کو, اور 26ویں آئینی ترمیم آ گئی, اور 27ویں آئینی ترمیم کی تیاری ہو رہی ہے. اور اس کے لیے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ مخصوص نشستوں والا فیصلہ ریورس ہونا ہے, اور اس کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کرنے کے بعد اس ملک کا گلا گھونٹ دینا ہے. عدالتی نظام آپ کے سامنے ہے. ہوتا تھا پہلے ہماری عدالتیں پرو ایکٹیو تھیں, مہنگائی کے اوپر, چینی کی قیمتیں بڑھنے کے اوپر اتنے میں معاملات اٹھایا کرتا تھا. صحت, تعلیم. اب بتا دیں آپ, کوئی رشوت یہاں عام ہے, کوئی بڑا رشوت کا کیس آپ بتا دیں کہ جہاں کوئی بڑا ایکشن ہوا ہو. میرے سامنے تو نہیں, مجھے تو نظر نہیں آیا یہاں, مجھے تو نہیں نظر آیا یہاں. اور یہ معاملات چل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اور سراب برکت کو جو نوجوان اینکر ہے ایف آئی اے نے طلب کر لی ہے, اور سیاست.pk جو ہے نا زیادہ موقف کی وجہ سے بند ہے, پابندی کا شکار ہے. اور مکمل بند کرنے کی نظر یہی آ رہا ہے کہ اس کی آواز بند کر دو, یہ بولتا کیوں ہے. سراب برکت صاحب کو ایف آئی اے بالکل پیش ہونا چاہیے, لیکن میں نہیں سمجھتا ان کو ضمانت کروائے بغیر پیش ہونا چاہیے. انہیں پہلے ضمانت کرانی چاہیے, ضمانت قبل از گرفتاری کرانی چاہیے, اور پھر ایف آئی اے کے سامنے پیش ہونا چاہیے. ایف آئی اے تو اب کھلی آزادی ہے, جو مرضی کرے, جس طرح مرضی کرے, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. عیسیٰ نقوی نے جو ایک بات کہی ہے, اور وہ انہوں نے کہا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں
کہ پی ٹی آئی کی قیادت کسی طرح سے متوقع احتجاج کے لیے سنجیدگی سے تیار نظر نہیں آتی. کہہ رہے ہیں وہ ان کے مطابق ہے، نہ ہی افطار پارٹی میں ایسی کوئی گفتگو ہوتی ہے. اب وہ بقول ہے ان کے، وہ کہتے ہیں عوام کو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ کے بعد صرف آپ کے رحم و کرم ہے. یہ قیادت شاید بھٹو کی طرح اگلی 3 نسلوں تک عمران خان کو بیچنے کی تیاری کر بیٹھی ہے. لگتا ہے وقت آ گیا اب قیادت سے اس معاملے پر کھل کر سوال کیے جائیں، ان کے مردہ ضمیر کو جھنجھوڑا جائے. شاید کوئی غیرت کی رمق باقی ہوئی، یہ میرا نقطہ نظر نہیں ہے. عیسیٰ نقوی نے یہ بات کی ہے، لیکن 23 مارچ کو یا 23 مارچ کو عمران خان کے حق میں ریلیاں نکلی، جتنی بھی نکلی، یعنی کس طرح تھا، پولیس کس طرح ایکٹیو ہے، باہر نکلنے نہیں دے رہی. اس کو لیڈ کرنے کے لیے کچھ بڑی لیڈرشپ کی ضرورت ہے کہ جو ایک گراؤنڈ سیٹ کرے، جو لوگوں کو باہر نکالنے کے لیے. وہ گراؤنڈ سیٹ کر نہیں پا رہے ہیں آپ، وہ سیٹ نہیں ہو رہی، لیکن لوگ نکل رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں. آج بھی الیکشن ہو تو پاکستان تحریک انصاف واضح 2 تہہ ایک سے دیجیے کہ 85% ووٹ بینکر جو ہے وہ عمران خان کا ہے. یہ یاد رکھیے گا. ایک بڑی حیران کن اور ایک اپنا غیر معمولی سوشل میڈیا پر ایک خبر گردش ہے کہ افغان طالبان نے ڈالر کے عوض جو ہے امریکہ کو قندھار ایئر بیس دے دیا. مرکزی میڈیا پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو طالبان 20 سال جنگ لڑ کر 56 ممالک کے نیٹو اتحاد کو بدترین شکست دے دیں، افغانستان سے بھاگنے پر مجبور کر دیں، ایسا قدم کیوں اٹھائیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کو اس ایئر بیس کی کیا ضرورت ہے؟ اب کیا ضرورت ہے جہاں وہ افسلہ بھی چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ ابھی امریکہ کو افغانستان میں اڈے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ہم یہاں افغانستان کے اندر سے بات کر رہے ہیں کہ جعفر ایکسپریس اور باقی معاملات میں افغانستان کی طرف سے انٹرونشن ہے، دوسری طرف سے امریکہ اچھا ہمارا اتحادی ہے کہ ادھر سے امریکہ افغانستان کو سپورٹ کر رہا ہے. آپ اندازہ لگائیں نا، وہ گفت و شید کرنے کے لیے تیار ہے، ہم شاید پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جو سوچنے والی ہیں، جس پہ عمل ہونا چاہیے، جس پہ بات ہونی چاہیے، جس پہ گفتگو ہونی چاہیے. اور ایک بات اور جو بڑی وضاحت کے ساتھ میں